بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاسمین اور آپ مجھے سن رہے ہیں نیوز اے کیو گلوبل پر۔ آئیے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بحرین میں افغان امن عمل کے حوالے سے ہونے والے عسکری مذاکرات میں شرکت کی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف اس وقت عرب ملک بحرین کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے بحرین کے کمانڈر نیشنل گارڈ فیلڈ مارشل محمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور قومی سلامتی کے مشیر میجر جنرل شیخ ناصر الخلیفہ سے ون آن ون ملاقات کی، جن میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے بحرین کو ٹریننگ، استعداد سازی سمیت دو طرفہ سیکیورٹی تعاون میں پاکستان کے مکمل تعاون کی پیشکش کی۔ ون آن ون ملاقات کے بعد پاکستان اور بحرین کے درمیان وفد کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے۔ MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، گیلانی کو ووٹ دینے کی امید کم ہے۔ آج چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی اور وزیر دفاع پرویز خٹک ہمارے پاس آئے تھے۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے غیر سنجیدگی نظر آتی ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے میں ہی بقا ہے، ورنہ حالات نے تو سب کو مشکل میں ڈال دیا۔ ہماری بنیادی مطالبوں پر کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، آج 2-3 فیصلے ہوئے، کراچی سے متعلق صورتحال چند دن میں بہتر نظر آئے گی۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ کروانا ہماری غلطی تھی، جس کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب ہم کہہ رہے تھے کہ سینیٹ الیکشن اوپن ہونا چاہیے، بات نہیں مانی گئی اور ایوان بالا کے انتخابات مذاق بن کر رہ گئے۔ اپوزیشن اور حکومت کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ مکمل ایوان 99 کا ہے، 4 یا 5 آزاد ارکان پر فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہیں وزیر اعظم عمران خان کا اعتماد حاصل ہے۔ عمران جب تک مناسب سمجھیں گے عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر رکھیں گے۔ یورپی یونین نے باسمتی چاول کی برآمد پر بھارتی اجارہ داری کے خلاف پاکستان کی درخواست منظور کر لی۔ ویب سائٹ پرو پاکستانی کے مطابق بھارت کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ باسمتی چاولوں کی درآمد کے ایکسکلوزیو حقوق حاصل کر لے، تاہم اس کوشش کے خلاف پاکستان کے باسمتی چاول کے برآمد کنندگان جدوجہد کر رہے تھے، جس میں اب انہیں بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ پاکستان کی رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے گزشتہ سال باسمتی کی برآمد پر بھارتی اجارہ داری کی کوشش کے خلاف درخواست دی تھی۔ بھارت طویل عرصے سے باسمتی چاول کو اپنی خصوصی پروڈکٹ ثابت کرنے اور اس کے تمام تر حقوق حاصل کرنے اور اس کے لیے جیوگرافیکل انڈیکیٹر GI ٹیگ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس کوشش کے باوجود یورپی ممالک کو پاکستان کے باسمتی چاولوں کی درآمد گزشتہ 5 سال کے دوران دگنی ہو چکی ہوں اور پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ سے ملیں گے اگلے بلیٹن میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ شکریہ۔ نیوز AQ گلوبل۔